نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ. یعنی کسی کو قرض دیا، اب وہ قرض لینے والا جس پر قرض ہے، جو مقروض ہے، وہ گزرتا، تو وہ تاجر جس نے قرض دیا تھا نا، وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے اس کو سختی مت کرنا، جانے دو، لینے جانے دو، اس کو درگزر کرو، تھوڑا سا لیٹ گو کرو. یعنی کیا ہوتا ہے، چائے سے زیادہ پیالے گرم ہوتے ہیں نا، چائے سے زیادہ پیالے گرم ہوتے ہیں. سیٹ کچھ نہیں کہتا ابھی تک پیسے نہیں دیا تو نے، جس کو ہم نے قرض دیا ہے وہ اگر گزرے تو اس سے اس کو نظر انداز کرو، یعنی پکڑنا نہیں، سختی مت کرنا، یہ نہیں. شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا. ذرا سوچو آپ، یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کباڑا جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان ہے نا، اس کی وجہ یہ چیز ہم نے نہیں سیکھی. آج ہم کتنے مسلمانوں کو راحت دیتے نہیں دیتے، کتنے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے نہیں کرتے، اور پریشانی میں اور مصیبتوں میں گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پریشان نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرنے کے فائدے کو. آئیے ایک حدیث شریف سناؤ. ایک صحابی کے وصال کے بعد کسی نے ان کو دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں. پوچھا ان سے کہ کس عمل نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا تھا کہ لوگ نماز کے لیے ایک راستے سے جاتے تھے، وہاں ایک کانٹے دار درخت تھا، وہ کانٹے دار درخت کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچتی تھی، ان کا کپڑا اس کانٹے دار درخت سے الجھ جاتا تھا، تو مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، میں نے یہ تکلیف دینے والے کانٹے دار درخت کو وہاں سے ہٹا دیا. بس میرے اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی اور اس وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. یہاں تو کانٹے بچھائے جاتے، ہٹائے نہیں جاتے. کیا کیا جائے، کانٹے بچھائے جاتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے اندر تھے. ایک پریشان حال آیا، آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہتا ہے، اے ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں سرکار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں چند دنوں سے بھوکا ہوں اور قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں. اس زمانے میں جھوٹ بھی تو نہیں بولتے تھے نا، مسئلہ تو یہ ہے. آج تو ڈپلیکیٹ بھی اتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ ماشاء اللہ. جیسے انہوں نے کہا، تھے اعتکاف کے اندر، وہ بھی رمضان المبارک کا سنت اعتکاف، اٹھے، جوتے لیے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو اس سائل نے کہا، حضور بلا ضرورت شرعی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، حضور آپ نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب جواب سنیے. ارشاد فرماتے، تیرا کہنا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا، اس کا میری مسجد میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. یہ ہے. وہ لوگ ذرا سوچے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ لوگ سوچے جو مسلمانوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچے جو مسلمانوں کے مالوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچے جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچے جو مسلمانوں سے سلام کلام ترک کرتے ہیں، اور وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کے راہوں کے اندر کانٹے بچھاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا. اب یہاں تک عرض کرنے کے بعد اب میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہوں گا، اور بھی بہت ساری حدیثیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کروں. دماغ اور سوچ کو سنوارنے کے لیے اتنی احادیث پر بھی اگر آپ نے اور ہم نے عمل کیا تو یہ کافی ہے. اب یہ احادیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 1500 سالہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا پوری دنیا کے اندر ایک عظیم جذبہ پایا جا رہا ہے. بہت اچھا ہے، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور اس میں خوشیوں کا اظہار کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. بتاؤں گا میں انشاءاللہ. لیکن آج مجھے بتانا ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مناؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب فرش گیتی پر تشریف لائے، ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا. ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا. اسے اطلاع دی گئی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد نام کے بیٹے کا جنم ہوا ہے. ابو لہب نے، جس لونڈی نے خبر دی تھی، اسے آزاد کر دیا. ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، جس کی مذمت میں، اتنا بڑا وہ کافر تھا جس کی کوئی انتہا نہیں، تھا حضور کا چچا، لیکن اتنا بڑا کافر تھا کہ اس کی مذمت میں پوری سورت قرآن شریف میں نازل ہوئی.
لیکن ابو لہب کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواب میں دیکھا تو ابو لہب کو برے حال میں دیکھا. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تم لوگوں سے بکھر کر جدا ہو کر کوئی اچھی حالت میں نہیں. البتہ مجھے پیر کے دن عذاب کے اندر راحت دی جاتی ہے اس لیے کہ محمد کی خوشی میں میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا. ولادت کا پہلا فائدہ حضرت سویبہ کو نصیب ہوا کہ اسے ابو لہب کی غلامی سے آزادی نصیب ہوئی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اس طریقے سے منائیں کہ مسلمانوں کے اندر جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان میں سے جتنوں کا قرض ہم ادا کر کے ان کو آزاد کر سکتے ہیں وہ آزاد کرائیں. حضور خوش ہوں گے. اگر حضور کے کسی امتی کی تکلیف ہم نے دور کر دی, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیں گے اور وہ خوش ہوں گے. تو پہلا کام تلاش کرو کون قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. اپنی اپنی بساط کے مطابق کرو کوشش. خاص طور پر سرمایہ داروں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میلاد مناؤ کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے چھٹکارا دلاؤ. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اسباب رزق مہیا کرو. جو بغیر مکانات کے ہیں ان کے لیے مکان بنا کر کے دو. جو تعلیم کے لیے پیسوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے آپ انتظام کرو. جو علاج و معالجے کے لیے رقم کے ضرورت مند ہیں آپ اس کا انتظام کرو. مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے سرکار کی آمد کی خوشی مناؤ کہ حضور کی امت کی جتنی تکلیفیں دور کر سکتے ہو اتنی تکلیف دور کرو. حضور خوش ہو جائیں گے اس سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لائٹنگ نہ کرو, آپ جلوس نہ نکالو, میلاد شریف نہ کرو, کھانا نہ کھلاؤ. یہ سب کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو آپ. اور یہ وہ کام ہے جو حضور کو خوش کر دیتا ہے. میں حدیث سے آپ کو سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا چاہنے سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم شب معراج سدرۃ المنتہا پر رک گئے. یہ ان کا آخری ڈیسٹینیشن, فائنل ڈیسٹینیشن. وہاں سے آگے نہ کبھی گئے ہیں نہ کبھی جا سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا حل لک حاجۃ یا جبریل, اے جبریل کوئی تیری کوئی تمنا ہے تو بیان کر. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ایسا غریب فاقہ مست انسان جو کبھی اجمیر بھی جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور اس سے اگر کوئی ایسا کہہ دے کہ تمہیں کہیں جانا ہو تو کوئی تمنا ہو تو بیان کرو, وہ ڈر ڈر کے سوچ سوچ کے پھر کہہ دے گا مجھے مدینہ جانا ہے نا, مدینہ جانا. تو جو جہاں نہیں گیا وہاں جانے کی آرزو بیان کرے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کی سیر کو جا رہے ہیں. جبریل نے سب کچھ دیکھ لیا لیکن لامکاں کی سیر نہیں کی. اب حضور پوچھتے ہیں جبریل کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. کہہ سکتے تھے کہ حضور مجھے اپنے ساتھ لے چلیے, لیکن قربان جائیے یہ کہنے سے ان کی مراد تو ہو سکتا ہے پوری ہو جائے لیکن حضور کو ان کو خوش کرنا تھا. تو یہ کہنے سے شاید حضور راضی ہوں نہ راضی ہوں یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا؟ ہاں حضور میری ایک تمنا ہے, توجہ چاہوں گا, ہاں میری ایک تمنا ہے آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت کو تکلیف نہ ہو, امت میرے پر سے ہوتے ہوئے پل صراط سے گزر جائے. اے جبریل تمہیں یہ شعور کس نے دیا؟ تو جواب ملے گا ہم نے ولادت کے وقت حضور کو دیکھا کہ حضور تشریف لائے تو امت ہی کی فکر حضور کو ستا رہی تھی, تو اب حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو حضور راضی ہو جائیں گے. یہ شعور تھا ان کے اندر. یہاں تکلیف پہنچا کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ حضور خوش ہے, سلام تک نہیں کرتے. بعد ایسے نکلو ادھر راستے سے تو وہ سننی بھی سمجھنے کو تیار نہیں, سلام بھی نہیں کر, سمجھتے ہیں اس سے حضور خوش ہو جائیں گے. الیاذ باللہ, پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ان لوگوں نے اور کیا سیکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو. خوب شان و شوکت کے ساتھ, بہت اچھی طریقے سے, فل اہتمام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی مناؤ. اچھی طریقے سے سجاؤ, لباس زیب تن کرو. لیکن اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے تو میری گزارش ہے غریبوں کو غربت سے چھٹکارا دلاؤ, مقروض کو قرض سے چھٹکارا دلاؤ, بغیر تعلیم کی زندگی گزارنے والوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو, علاج و معالجے کے لیے پریشان لوگوں کے لیے علاج و معالجے کا انتظام کرو. نیت ایک ہی رکھو, حضور آپ راضی ہو جائیں, آپ راضی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہوں گے اور اللہ نے انہیں نوازا ہے تو وہ اپنی بساط بھر میں کوانٹٹی نہیں بتاتا, 15 گھر بنا دینا, 20 گھر بنا دینا, لیکن جس کی جتنی تعداد اور جتنی کیپیسٹی ہو وہ بنائے, اس کو وہ کرے, بنائے گھر. لو میرے آقا کی میلاد کی خوشی میں یہ گھر تم کو میں تحفے میں دے رہا ہوں. جو مقروض ہے انہیں کہے, یہ کہہ کر دے کہ یہ سب کچھ میرے آقا کی میلاد کی 1500 سالہ میلاد کی خوشی میں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد نہ بناؤ, یہ نہ بناؤ, وہ نہ بناؤ, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حضور کو خوش کرنا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے.
اس کی طرف توجہ دو. اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ پیسہ سنی دعوت اسلامی کو دو, سنی دعوت اسلامی گھر بنائے گی, نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آپ خود اپنا گروپ بناؤ اور اپنے اعتبار سے آپ پورے گروپ والے مل کر کے کام کرو. اگر مدد کی ضرورت یا رہنمائی کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم کو پیسہ دو ہم کریں گے. آپ کرانا چاہیں الگ چیز ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام دینے کی کوشش کرو. اگر رکاوٹ ہو تو ہم حاضر ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب بے گھر انسان کے ہاتھ میں جب گھر کی چابی دیں گے نا, خدا کی قسم اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا, اس دعا سے اللہ اور اس کے رسول اتنے راضی ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. جو قرض کے بوجھ تلے راتوں دن سو نہیں پا رہا اور خودکشی کے دروازے تک پہنچ چکا ہے, جب اس کے قرض کا ذمہ آپ اپنے سر لے لیں گے اور اس کا قرض ادا کر دیں گے اور تاکید کر دیں گے کہ آئندہ یہ چکر میں نہ پڑنا, آپ دیکھیں جب وہ جائے گا اور جس رات وہ سکون سے سوئے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ آپ کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. یہ سب کام کریں. اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے, قرآن و سنت کی روشنی میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, گلدستے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انعامی مقابلے میں